مصر، یہ سارا خطہ جو تھا پورا عربوں کا تھا، یہ سب کے سب امین کے ساتھ تھے. اور آپ کا خراسان، ایران، یہ جو ادھر کا منطقہ تھا یہ سارا مامون رشید کے ساتھ تھا. ہارون رشید اس بات سے بہت پریشان رہتا تھا لعنتی کہ میرے دونوں بیٹوں میں سامنے کی جنگ ہے، میں کروں تو کیا کروں. اس نے اپنے آخری عمر میں تقریباً 195 ہجری کے بعد، کیونکہ 197 میں وہی واصل جہنم ہوا، بلکہ اور 194 کے آس پاس 3-4 سال پہلے، اس نے کیا کام کیا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا امین چونکہ عرب ہے، خطہ عرب ہے، اور مامون چونکہ عجمی ہے اس کی ماں، لہذا امین کو جو خطہ عرب کی سلطنت ہے وہ امین کو دیتا ہوں، اور جو عجم کی حکومت ہے جیسے ایران وغیرہ، خراسان وغیرہ، مرو وغیرہ، اس سے آگے یہ سب کی سب میں مامون کو دیتا ہوں. اور یہ کہہ کے دستبردار ہوا. دونوں بیٹے اس کے حاکم وقت بن گئے، ایک امین عباسی بھی اور مامون عباسی بھی. اس کے جو 3 سال زندگی کے آخری کے گزرے ہیں وہ بڑے ہی تنگ دستی میں گزرے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بیٹے یہ چاہتے تھے کہ باپ کا انتقال جلدی ہو جائے اور ہم صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو مار کر کے پوری سلطنت پہ قبضہ کر لیں. امین کا بھی یہ حکومت، امین کی بھی خواہشیں تھی اور مامون کی بھی خواہش تھی. ہارون کے حالانکہ وہ لطیفے اور وہ جملے بہت تاریخ میں مل جائیں گے آپ کو، کہ کسی نے پوچھا اے خلیفہ وقت تم اتنے لاغر اور پریشان کیوں ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ میرے بیٹے چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں اور مار دیں، اگر میں ان سے اچھی سواری کو بھی کہتا ہوں تو مجھے اچھی سواری نہیں دیتے، اور اگر تم یہ چاہو کہ دیکھ لو کہ میرے بیٹوں کی میرے بارے میں نیت کیا ہے تو میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں. میں ایک سواری کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک سواری چاہیے، پیغام بھیجا. تو ہارون رشید کے اپنے ہی بیٹوں نے سب سے کمزور گھوڑا جو سواری ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے لیے بھیجی تاکہ وہ چلتے ہوئے گر جائے اور یہ مر جائے. یہ باطل حکومتوں کے مزاج دیکھیے. بادشاہت میں یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی بادشاہت اور حکومت آتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بادشاہت حاصل کرنے میں بیٹے کو مارنا ہے، بیوی کو مارنا ہے، باپ کو مارنا ہے، اولاد کو ختم کرنا. باطل حکومتیں اس بات کو نہیں دیکھتی. باطل حکومتیں یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں حکومت کیسے مل جائے. اس کے 2 بیٹے اور اس خطے کے اوپر قبضہ صحیح سے نہ کر سکے. 2 بیٹے ایک صحیح طریقے سے باپ کی موجودگی میں صحیح طریقے سے خطے کے اوپر حکومت نہیں کر پائے اور نہ اتحاد پیدا کر پائے. وارے آقا امام حسن و امام حسین جسے اس ملک کے جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو، ملاحظہ فرمائیے دلانی گرامی، جہاں اتحاد حکومت ہو تو وہاں حسن اور حسین نظر آتے ہیں، جہاں اختلاف حکومت ہو وہاں امین اور مامون نظر آتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. یہ تو جملہ میں نے آپ کے مزاج کے لیے بہت دیر سے خاموش ہو، سوکھی باتیں میں لے کے بیٹھ گیا، پڑھ دیا تاکہ آپ تھوڑے سے مومنٹ میں آ جائیں، اس لیے میں نے بیچ میں جملہ آپ کے کیف کے مطابق پڑھ دیا. ہارون رشید واصل جہنم ہو گیا. اب مامون رشید نے یہ چاہا کہ امین عباسی کا قتل کر کے پوری دنیا پہ حکومت میں کروں، سگے بھائی کو قتل کر کے، لہذا فوج بھیج کر کے امین عباسی کا قتل کرا دیا. اب میں تفصیل میں جاؤں گا نہیں. یہ مامون رشید جو اپنے سگے بھائی کا قتل کرا رہا ہے، بڑی کتنی تیز آگ چل رہی ہے، پتہ نہیں سیکنڈ منٹ کی جگہ آ گئے، منٹ سیکنڈ کی جگہ آ گئے، پتہ نہیں چل پا رہا. ایک درود پڑھے محمد آل محمد کا. ابھی تو میں نے پڑھائی نہیں شروع کیا ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا، ابھی تو میں نے پڑھائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. یہ جو مرحلہ آیا کہ اسے قتل بھی کرا دیا مامون نے، یہ مامون رشید بادشاہ امام علیہ السلام کو، 8ویں امام کو سرزمین مدینہ سے خراسان بلا رہا ہے. اب جو لوگ گئے ہیں جانتے مدینہ کہاں ہے، خراسان کہاں ہے، مرو کہاں. روایات جو سب سے زیادہ امام رضا سے آئی ہیں وہ کیوں آئی، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے مقدمہ بنایا تھا. مامون رشید کے دربار میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، بوڑھی عورت، اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی جب امام علیہ السلام آئیں گے
نہ معلوم کون سا وہ وقت ہوگا جب میرے مولا یہاں آئیں گے، لہذا جب وہ آئیں گے مولا کی خدمت کروں گی، مولا کی زیارت کروں گی، مولا کی خدمت میں رہوں گی، آقا کی کنیزی میں رہوں گی، نہ معلوم کون کون سی باتوں کو وہ اس طریقے سے پیش کر کر کے تمنائیں ظاہر کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مامون رشید نے جب اپنا ایلچی بھیجا فضل ابن سہل کو، اور وہ مدینے گیا فوج لے کر کے، اور امام علیہ السلام آگے، وہ آئے کیسے یہ تو بہت طولانی بحث ہے، میں اس میں جاؤں گا نہیں، آپ آگے کہاں آ رہے ہیں اس وقت؟ خراسان میں آ رہے ہیں، بس اتنی یہاں پر روک دیتا ہوں۔ یہ جو امام کی چاہنے والی مامون کے دربار میں خدمات انجام دے رہی ہے اور امام سے محبت کرنے والی، تو یہ بہت تمنا کرتی تھی امام آ جائے۔ امام علیہ السلام جب مرو میں داخل ہوئے، خراسان میں آئے، تو مامون رشید نے اس ضعیفہ سے کہا ہے، ضعیفہ مومنہ تو اپنے امام سے بڑی محبت کا دم بھرتی ہے، بڑی انسیت رکھتی ہے، بہت زیادہ چاہتی ہے، اب تیرے امام یہاں آ گئے ہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تو امام کی خدمت میں چلی جا۔ وہی خدمت امام میں خوشی خوشی آ گئی، امام بھی آ گئے، وہ امام کی خدمت میں چلی گئی۔ اب امام کو جہاں رکھا گیا ایک چھوٹا سا مکان، اس میں اس کنیز کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو واقعہ بہت طولانی، میں اسے چھوٹا کروں گا، ایک میسج کی وجہ سے، پیغام کی وجہ سے آ گئی، امام کی خدمت کرنے لگی۔ ایک دن روا ربی میں اس کے پوتے نے، ضعیفہ کے پوتے نے اپنی دادی سے پوچھ لیا، دادی اماں یہ تو بتائیے کہ جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو امام کیا کھاتے تھے، سردی کا زمانہ آتا تھا تو امام کپڑے کیسے پہنتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک گوشت نہ کھائے گا تو وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ یہ امام کے کچھ جملے میں یہاں ٹھہر کر کے پڑھوں گا۔ اکثر یہ روایات اس مومنہ سے ہیں جو مومنہ نے آخری وقت میں امام کے اس میں آئے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ کے یہاں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا 7ویں دن ختنہ کر دیا کرو، اس لیے کہ ختنہ کرانے سے جو ہے وہ اس بچے کا گوشت اور پوست زیادہ بڑھتا ہے اور اسے بیماریاں لاحق نہیں ہوتی۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر اپنے ذہن کو کسی کو تیز کرنا ہے تو دودھ زیادہ پیا کرے، شہد کھایا کرے، اور امام نے تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرے۔ اب دادی بتا رہی ہے اور پوتا سن رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا دادی اماں ذرا کچھ اور بتائیے، اب یہ روایات ہے بہت۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے، چاہے وہ سر میں زیتون کا تیل لگائے یا کھانے میں زیتون کا تیل کھایا جائے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے نفشے کا تیل اگر لگایا جائے، سردیوں میں لگایا جائے گا تو وہ گرمی کا احساس دے گا، اگر گرمیوں میں لگایا جائے گا تو وہ سردیوں کا احساس دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی منقع کھاتا ہے تو وہ صفرا کو محکم و مستحکم بناتا ہے اور پیٹ کو صحیح رکھتا ہے، لہذا منقع مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ امام علیہ السلام کے اسی طریقے سے بہت سے اقوال ایک کے بعد ایک کے بعد وہ کہتے ہیں۔ اب یہ بہت سے اقوال ہیں جو میں اب اس میں نہیں کہوں گا ورنہ میرا وقت زیادہ چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ پوتا کہتا ہے اچھا دادی اب میں ایک بات بتائیے، آخری وقت میں میرے امام معصوم نے کیا فرمایا؟ جو امام کا آخری وقت تھا، امام کا آخری وقت تھا 203 ہجری، 199 ہجری یا 200 ہجری میں امام علیہ السلام مدینے سے بلائے گئے تھے اور 203 ہجری کا تھا آخری وقت۔ ایک مرتبہ پوتے نے پوچھا دادی اماں امام کا جو آخری وقت تھا، امام نے آخری وقت میں کیا ارشاد فرمایا وہ مجھے بتائیے۔ اب دادی اماں جو جواب دیتی ہے ایک مومن کا دل دہلنے والا، اور مومن کا دل کیوں نہ دہلے گا، کہتی ہیں بیٹا مجھے کیا معلوم، اس لیے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی اور میں امام کے گھر سے چلی گئی تھی۔ دادی اماں یہ کیا معاملہ،
آنے سے پہلے آپ چاہتی ہیں میرا دم نکلے تو امام کی چوکھٹ پہ نکلے، میں کنیز بن کے رہوں تو امام کے یہاں کنیز بن کے رہوں، میری حیات جو کچھ بھی ہو تو امام کے دروازے پر ہو، امام کے گھر میں ہو۔ آپ نے اتنی روایات کو بیان فرمایا، یہ آپ نے کیسی دعا مانگی کہ میری دعا قبول ہو گئی تھی اور میں آخری وقت میں امام کے گھر سے آ گئی تھی؟ کہاں بیٹا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ امام کے گھر میں جانے کا تو مجھے بہت شوق تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ امام کی خدمت کروں، میں مامون رشید جیسے کے دربار کو چھوڑ کے آئی تھی کہ خدمت کروں، لیکن کیا کروں، جب میں امام کے گھر میں گئی تو امام علیہ السلام کا جو گھر تھا پورا ماحول اس کا بتانے لگی۔ اس میں ایک امام کا ماحول یہ تھا کہ اماموں نے کچھ غلاموں کو رکھا تھا اور اماموں نے کچھ کنیزوں کو رکھا تھا۔ غلاموں کو اٹھاتے تھے، کنیزوں کا کام کنیزوں کے لیے تھا۔ بیٹا جب صبح کو سویرے امام کا یہ حکم آ جاتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی غلام اور کنیز نماز صبح قضا نہیں کر سکتے، تو بیٹا پیاری پیاری نیند، صبح کی ٹھنڈک، رات بھر کی جاگی ہوئی میں اتنے پیار سے سوتی تھی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں صبح کو اٹھ جاؤں اور نماز صبح 2 رکعت ہے اس کو پڑھ لوں، لہذا مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا، میں پیاری پیاری نیند کو نہ کھو سکی، میں پیاری پیاری نیند کو نہ چھوڑ سکی۔ ایسے مشکلات میں جب امام کا یہ فرمان آیا، ہمارا چاہنے والا صرف وہ ہو سکتا ہے جو نماز صبح کو قضا نہ کرتا ہو، تو میں نے دعا مانگ لی، اللہ کرے اس گھر سے میں چلی جاؤں۔ عزیزان گرامی، امام رضا کا ایک پیغام پوری مجلس ایک طرف اور آخر کا یہ نکتہ ایک طرف، میرا یہ امام یہ نہیں چاہتا میرے چاہنے والے کی نماز صبح قضا ہو جائے۔ سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے، ماشاءاللہ کہنا بڑا آسان ہے، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، ہاتھوں کو اٹھانا بڑا آسان ہے، عزاداری کرنا بڑا آسان ہے، لیکن امام رضا کی خواہش یہ ہے، اے میرے چاہنے والوں، اگر میرے چاہنے والوں ہو تو تمہاری نماز صبح قضا نہ ہو جائے۔ اس مومنہ سے یہ روایات، اس مومنہ سے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اگر مومن اس زمانے میں جو ظہور امام کی دعا مانگتا ہے، اگر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہرحال تلخ جملہ ہے تو صلوات بھی بڑی ہلکی ہوگی، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، درود پڑھے محمد لہذا اس زمانے کا ایک مومن جو ظہور امام کی دعا کرتا ہے، اگر مومن صحیح معنی میں یہ سمجھ جائے کہ آنے والا امام بھی وہ ماحول بنائے گا جو اس کے جد امجد امام رضا نے ماحول بنایا تھا، تو شاید آج کا مومن تو دعائے امام کی کرنے کی ساری چیزیں چھوڑ دے گا، دعائے اجل کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز امام کے زمانے میں ہم کو پڑھنا پڑے۔ یہ ہے امامت کا مرحلہ۔ ایسے ماحول میں بہت وقت ہو گیا، ایسے ماحول میں جو باتیں رہ جائیں گی کل پڑھوں گا، ایسے ماحول میں جب کہ بنو عباس کا اتنا بڑا ظلم کہ قیدی بنا کر امام کو لایا جا رہا ہے اور امام تشریف لائے، میں نے تو روایت کو جو حدیث پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا، آج کل کروں گا۔ ایسے ماحول میں امام اگر پیغام دے رہے ہیں، ہمارے چاہنے والوں، یہ جو کلمہ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یہ جو قلعہ ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، تو یاد رکھنا یہ جو ہمارا قلعہ ہے اس کے اندر جو آ جائے گا اسے امن مل جائے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا، ان کی تمام شروط ہیں، ان کے تمام اشراط ہیں، اور وہ کیا؟ وہ انا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت صحیح ہوگا جب علی ولی اللہ کہتے رہو، اس وقت علی ولی اللہ کہتے رہو۔ یہ میرا امام ہے۔ بہت وقت ہو گیا، بہت باتیں میری رہ گئی، نہ آقا کے کردار پر گیا، نہ ان کے اخلاق حسنہ کی باتیں کی، نہ ان کے مناظرے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، نہ ان کی زندگی کیسے گزاری، پوری مجلس مقدمے میں چلی گئی۔ امام علیہ السلام سرزمین خراسان پر، اب آپ کو رہتے ہوئے 2-3 سال ہو گئے۔ ایک مرتبہ مامون رشید لعنتی نے امام کو بلوایا
اور جب میرے امام مظلوم کو بلایا تو ابا سلت ہے راوی کہتا، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور پیش کروں گا کہ یہ مرثیہ پڑھنے والوں کا ثواب کتنا ہے، یہ سلام پڑھنے والوں کا ثواب کتنا ہے، اور وہ روایت میں امام رضا سے پڑھوں گا. آپ انہیں ہلکے میں نہ لیجئے گا. جو مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان کا بڑی عظمت بتائی ہے میرے مولا آقا اور امام رضا علیہ السلام نے. ابا سلت امام کے چاہنے والے ہیں. مامون رشید نے امام کو بلا کر بھیجا. اب ابا سلت سے امام ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا سلت میں جا رہا ہوں، میں دربار مامون رشید میں جا رہا ہوں، اس نے مجھے طلب کیا ہے، لیکن اگر میں ادھر سے اپنے سر کے اوپر تولیہ ڈال کر کے آؤں تو مجھ سے کلام نہ کرنا اور یہ سوچ لینا تیرے امام کا یہ آخری دن ہے. تیرے امام کا یہ آخری دن ہے. اب اصل کہتے ہیں میں نے دیکھا امام نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے گھر میں تیار ہوئے اور آپ مامون رشید کے دربار کی طرف گئے. اور جب مامون رشید کے دربار کی طرف گئے اور والد دربار ہوئے تو ایک سینی کے اندر وہاں جا کر دیکھا بہت سے انگور رکھے ہوئے ہیں. مامون رشید نے کہا، یا امام اے علی رضا، دیکھیں یہ کتنے عمدہ انگور ہیں، آج سے پہلے آپ نے اتنے اچھے انگور کھائے نہیں ہوں گے. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اچھے جنت کے انگور ہیں جس کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے. تو ایک مرتبہ مامون رشید کہتا آپ اسے تناول فرمائیے. کہا نہیں میں اسے نہیں کھاؤں گا، میں پسند نہیں کرتا ہوں. کہا نہیں آپ کھائیے، بہت لذیذ ہیں، بہت ذائقے دار ہیں. کہا نہیں میں انہیں نہیں کھاؤں گا، میں انہیں پسند نہیں کرتا ہوں. ایک مرتبہ مامون رشید کہنے لگا آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں اور آپ کو شک لاحق ہو رہا ہے. کہا نہیں میں شک تو نہیں کر رہا لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا، تو کہتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں. ایک گوشے خوشے انگور کو اٹھا کر مامون رشید نے دیا. امام علیہ السلام نے 2-3 دانے تناول فرمائے اور تناول فرماتے ہی ایک مرتبہ وہاں سے اٹھے. اٹھنے کے بعد ایک تولیہ اپنے سر پہ ڈالی. مامون رشید کہنے لگا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دیتے جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. اور دربار سے باہر نکل کر آئے. ابا سلت نے دیکھا میرا مظلوم امام اپنے سر کو چھپائے ہوئے ہیں وصیت کے مطابق. ایک مرتبہ ابا سلت نے امام سے کوئی گفتگو نہ کی. امام علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے، پھر جا کر کے بستر پہ لیٹ گئے. جب بستر پہ لیٹ رہے تھے تو ابا سلت سے کہا ابا سلت اب کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے اندر نہ بھیجنا. تاریخ بتاتی ہے میرا مظلوم امام بستر پر تڑپ رہا تھا. زہر نے اتنا اثر کر دیا تھا کہ میرے مظلوم امام سے باقی نہ رہ گیا جسے رونا نہ آئے سر کو نیچے جھکا لے. امام رضا کی شب شہادت مجلس پڑھ رہا ہوں. آزادار تاریخ نے لکھا میرا مظلوم امام بستر پر تڑپ رہا ہے. کبھی ادھر سے کروٹیں لیتا ہے، کبھی ادھر سے کروٹیں لیتا ہے. ایک مرتبہ بسل کا واجہ ابا سال دروازے کو بند کر لے. ابا سال نے دروازے کو بند کر لیا. ایک مرتبہ دیکھا امام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. ابا سال نے دروازہ کھولا کہ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا، امام گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ کیا دیکھا 7 سال کا بچہ ہے جسے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے ہیں، رموز امامت اس کے حوالے کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا بیٹا تقی میرے بعد تجھے ایسے کرنا ہے، میرے بعد تجھے ایسے کرنا ہے، میرے بعد تجھے ایسے کرنا ہے. ایک مرتبہ ابا سل کہتے ہیں یہ بچہ کون ہے امام؟ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. امام کہتے ہیں یہ میرے بعد حجت خدا امام محمد تقی الجواد ہے. میں ایک مرتبہ وصیتیں پوری کی، آخری سانس لیا، امام محمد تقی نے سر پیٹا. ہائے بابا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے بابا آپ ہمیں تنہا چھوڑ گئے. بس امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، حنوط بھی کیا. ایک تابوت کو منگایا گیا، اس میں لاش مبارک کو رکھا گیا، اس میں جنازے مبارک کو رکھا گیا. امام محمد تقی نے ہلکا سا اشارہ کیا، مکان کی چھت کھلی،
امام کا لاشا آسمان کی طرف جانے لگا۔ ابو اسد نے کہا مولا آپ نے یہ جنازہ مبارک کہاں بھیج دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو مامون رشید خلیفہ کو پتہ چل جائے اور وہ اذیتیں دینے لگے۔ بس ادادارو قیامت کا ذرا منظر تو سنے۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی کہتے ہیں میرے بابا کا جنازہ ابھی آ جائے گا، یہ ملائکہ میں گیا ہے تاکہ آسمان کے ملائکہ نماز پڑھ لے۔ جنازہ واپس بھی آ گیا۔ میں کہوں گا مولا صدا مبارک ہو، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، اپنے بابا کو کفن بھی پہنایا، اپنے بابا کو آپ نے ولود بھی دیا، اپنے بابا کے جنازے کو بڑا احترام سے بھیجا بھی گیا۔ ہائے سید سجاد، میرا مولا سجاد، حسین کا لاشا زمین کربلا پر 3 دن کا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ سجاد کہتے بابا، اے میرے بابا۔ بس ازادارو ایک مرتبہ جنازہ واپس آیا، امام محمد تقی موجود ہے، اب امام جانا چاہتے ہیں۔ لو ہم نے بھی شبیہ تابوت امام رضا کو بلند کیا ہے، برآمد کر رہے ہیں، آپ اس کی زیارت کے لیے 2 جملے پڑھ لیجئے۔ امام محمد تقی نے اپنے بابا کو غسل و کفن پہنانے کے بعد جنازہ بھی بھیجا، جنازہ تیار بھی ہو گیا۔ ہائے میرا مولا سجاد، کربلا کا میدان ہے، آواز دے رہے بابا کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار طاق ہے۔ لو شبیہ تابوت امام رضا آ گیا، زیارت کر لو۔ ہائے میرا مولا، ہائے میرا